اسرائیل کی جانب سے بحیرہ احمر یعنی کہ ریڈ سی میں ایک جہاز کو نشانہ بنایا گیا جس کے اندر 24 پاکستانی موجود تھے اور اس جہاز میں ایل پی جی لدی ہوئی تھی۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل کی جانب سے براہ راست پاکستان کے مفادات کو نشانہ بنایا گیا، اور اگر ایسا ہے تو پاکستان ابھی تک خاموش کیوں ہے؟ اس حقیقت کے اوپر بات کریں گے جو ابھی تک اس واقعے سے جڑی سامنے نہیں آئی ہے۔ السلام علیکم، آج تاریخ ہے 29 سپٹمبر 2025 اور میں ہوں رضا عباس۔ آپ سے درخواست کی ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اس واقعے سے متعلق ابتدائی اور سطحی قسم کی جو معلومات تھی وہ آپ نے سن لی ہیں، وہ آپ نے مختلف ولاگ میں سن لی ہے، لیکن اس واقعے سے جڑے کچھ بنیادی قسم کے سوالات ہیں جن کے جوابات ابھی تک سامنے نہیں آئے، یا کچھ چھپی ہوئی حقیقت ہے جن کے اوپر بات نہیں کی گئی ہے۔ اس کے اندر جو بہت سارے سوالات ہیں ان کو ہم نے جمع کیا ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلا یہ سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا یہ جہاز واقعی ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے آ رہا تھا؟ اس جہاز کی اصل منزل کیا تھی؟ کیا یہ پاکستان جا رہا تھا؟ پاکستان تو زیادہ تر ایل پی جی قطر سے لیتا ہے، اور قطر سے بڑی آسانی اور محفوظ طریقے سے پاکستان کے اندر جہاز آ بھی جاتے ہیں۔ تو پھر ایل پی جی پاکستان یہ کہاں سے منگوا رہا تھا اگر قطر سے منگوا نہیں رہا تھا؟ اگر یہ جہاز ایرانی مفادات سے جڑے ہوئے تھے تو پھر اسے حوثیوں کی جانب سے اس جہاز کے اندر موجود عملے کو یرغمال کیوں بنایا گیا؟ امریکہ اور اس کے اتحادی ریڈ سی کے اندر موجود ہیں پہرے کے لیے، ان کے باوجود بھی اسرائیل کی جانب سے اس جہاز کو براہ راست نشانہ کیوں بنایا گیا؟ اور یہ واقعہ 17 ستمبر 2025 کو پیش آیا تھا، تو پاکستان نے ابھی تک کیا اقدامات اٹھائے ہیں، اور اگر نہیں اٹھائے تو کیوں نہیں اٹھائے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر ہم نے آج کے اس ولاگ پر بات کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ اس کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے بالکل سامنے ہے۔ ریڈ سی کے اندر پچھلے 2 سالوں کے اندر ہم صورتحال انتہائی کشیدہ دیکھ رہے ہیں۔ یمن کے جو حوثی ہیں وہ اسرائیل یا اس کی مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، اور یہی چیز ہمیں اسرائیل کی جانب سے رد عمل کے طور پر بھی سامنے آتی ہے۔ یمن کے حوثی یہ کہتے ہیں کہ غزہ جنگ بند ہو جائے تو یہ حملے ہم کرنا بند کر دیں گے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ یمن کے حوثی ہمارے مفادات کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا ان پانیوں کے اندر اگر وہ ہمارے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے تو ہم ان کے بھی مفادات کو نقصان پہنچائیں گے۔ اور اس ٹینشن میں چونکہ آپ کو پتا ہے کہ ریڈ سی ایک عالمی تجارتی گزرگاہ ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایک سپلائی چین بھی ہے، تو یہاں پر ایک ٹینشن والی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تمام عالمی تجارتی جہازوں کو پروٹیکشن دی جا سکے تو پراسپیرٹی گارڈین کے نام سے یو ایس کی فورس، ان کے اتحادیوں کی فورس بھی یہاں پر موجود ہے، یو این کی اپنی بھی فورس یہاں پر موجود ہے۔ اس کے علاوہ مختلف جو ممالک ہیں وہ بھی اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یہاں پر پیٹرولنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ لیکن اب جو معاملہ ہوا ہے، جو اصل جو واقعہ ہوا ہے، اس جہاز سے متعلق جو رپورٹ کیا جا رہا ہے، دیکھیے اس جہاز سے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ 17 ستمبر 2025 کو یہ جو جہاز ہے ایل پی جی لے کر یمن کی جو بندرگاہ ہے راس علیسہ، یہاں پر لنگر انداز ہوتا ہے۔ رپورٹ سے بھی بتاتی ہیں کہ یہ جہاز ایران کے بندر عباس پورٹ سے نکلا تھا، اور اس پر ایل پی جی جو ہے وہ لدی ہوئی تھی۔ اسی دوران اسرائیلی ڈرون نے اس جہاز کو نشانہ بنایا، دھماکہ ہوا، آگ بھڑک اٹھی، اور جہاز پر موجود عملہ شدید خطرے میں آ گیا، لیکن تمام عملہ جو ہے وہ محفوظ رہا، اور اس کے اندر تقریباً جو ٹوٹل افراد تھے وہ 27 سے، جس میں سے 24 پاکستانی تھے۔ پھر ہوا یہ کہ خبر یہ سامنے آئی کہ یمن کے حوثیوں کی جانب سے اس جہاز کے اندر جو موجود عملہ تھا انہیں یرغمال بنا لیا گیا، اور پھر سعودی عرب میں موجود پاکستان کی جو ایمبیسی ہے ان کے لوگ متحرک ہوتے ہیں، تمام تر کاوشیں کی جاتی ہیں، اور اس کے بعد تمام پاکستانیوں کو بحفاظت حوثیوں سے بازیاب کروا لیا جاتا ہے۔ یہ خبریں آپ نے سنی، اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی طرف سے ٹویٹ بھی اس معاملے کے اوپر کیا گیا۔ لیکن اس میں یہاں پر ایک لمحے کے لیے ٹھہر جائیے کہ دیکھیے یہ جہاز رپورٹ سے بتا رہی ہیں کہ ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے آ رہا تھا، یمن کی بندرگاہ راس علیسہ کے اندر آ کے یہ لنگر انداز ہوتا ہے جہاں پر یہ واقعہ پیش آتا ہے۔ اس کے اندر ایل پی جی موجود تھی۔ اگر تو یہ ایران سے آ رہا تھا اور یمن کی بندرگاہ راس علیسہ پر موجود تھا، تو پہلا سوال تو یہ ہے، کیونکہ یہ تاثر تو ہے نا عالمی سطح پر کہ ایران جو ہے وہ پشت پناہی کرتا ہے یمن کے حوثیوں کی، تو اگر یہ ایران کی بندرگاہ سے آ رہا تھا، یمن کی بندرگاہ پر پہنچا، تو پھر یمن کے حوثی ان کے اس جہاز کے عملے کو یرغمال کیوں بنائیں گے؟ اب اس میں بھی ممکنہ طور پر بہت ساری باتیں ہیں کہ یمن کے حوثیوں نے عملے کو پروٹیکشن دی، یا وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں اس جہاز کے اندر کوئی مخبر تھا، دیکھا جائے، تاثر تو یہ ہے، یا پھر ایک عالمی سطح کے اوپر ایک بہت بڑی خبر بنانے کے لیے، یا پھر حوثی یہ پیغام دینے کے لیے کہ یہ تمام جو ایریا ہے یہ ہمارے کنٹرول میں ہے، اور اس میں جو کچھ بھی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کے اوپر ہماری نظر ہوگی، اور ہم ان تمام چیزوں کو اپنے اینگل سے دیکھیں گے، اپنی تفتیش کریں گے، اور مزید تفتیش کے لیے اس عملے کے
جو جس جہاز کے عملے کو انہوں نے اپنی گرفت میں لیا ہو، ان سے تفتیش کی ہو کہ واقعہ کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے، کس طرح ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد انہیں جو 24 پاکستانی سے انہیں چھوڑا گیا۔ اس حوالے سے یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے۔ لیکن اب اس کے اندر ایک اور جو بنیادی قسم کا سوال ہے کہ یہ جہاز کیا پاکستان جا رہا تھا؟ دیکھیے، اس کے اندر کوئی حتمی ثبوت ابھی تک ہمیں سننے کو نہیں مل رہا، نہ ہی پاکستان اس کے اوپر کھل کر بات کر رہا ہے۔ البتہ BBC کی اس کے اوپر ایک بڑی مفصل رپورٹ ہے، جس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران کس طرح سے عالمی پابندیوں کے باوجود اپنے اتحادیوں کے ساتھ تجارت کرتا ہے، جس میں چین شامل ہے، جس میں رشیا ہے، جس میں ونزویلا ہے، جس میں ویتنام ہے، کہ وہ کیسے پانیوں کے ذریعے جو ہے وہ آئل ان کو فراہم کرتا ہے، یا کچھ بھی انہوں نے تجارت کرنی ہو تو پانیوں کے ذریعے اس نے ایک منظم اور بڑا ایک مربوط قسم کا خاموش انداز میں ایک روٹ بنا رکھا ہے، کہ بجائے کہ بڑے بڑے بحری بیڑوں کے اندر یا کشتیوں کے اندر جائے، تو چھوٹی چھوٹی جو کشتیاں ہوتی ہیں ان کے اندر سامان کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھر ایک جگہ پر جاتے ہیں، پھر وہاں پر کشتی چینج ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سامان ڈالا جاتا ہے۔ تو اس قسم کا ایک روٹ ہے۔ اس سے بھی ممکنہ طور پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایل پی جی جو ہے یہ ایران کی بندرگاہ بندر عباس سے لوڈ ہوتی ہے، اور یہ یمن یہاں پر آئی اور یہاں پر آ کر جہاز کو چینج ہونا تھا۔ اسرائیل کا یہ موقف ہے کہ عالمی سطح کے اوپر یا امریکہ نے جس گروپ کے اوپر پابندیاں لگا رکھی ہیں، یعنی امریکہ ایران کے گروپس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، حوثیوں کے گروپس کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں، تو یہ ان پابندیوں کے باوجود بھی یہ تجارت ہو رہی تھی، اور ہم نے اسی لیے اس کو نشانہ بنایا کیونکہ یہ ڈائریکٹ براہ راست فائدہ دے رہے تھے ایران کی تجارت کو بھی اور یمن کے حوثیوں کی تجارت کو بھی، اس لیے اس جہاز کو نشانہ بنایا گیا۔ اب سوال یہ ہے، اسی لیے زیادہ سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ اگر ایران کے مفادات تھے، ان کی سپلائی چین تھی یا ان کی تجارت تھی، یمن کے حوثیوں کی تھی، تو پاکستان کا جو عملہ ہے 24 پاکستانی تھے، وہ کون لوگ تھے، وہ روزگار کر رہے تھے، یہ جہاز کہاں جا رہا تھا؟ اس معاملے کے اوپر ظاہر ہے جب تک کوئی سرکاری سطح کے اوپر موقف نہیں آ جاتا تب تک بہت ساری تھیوریز آپ کو جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں گے، کیونکہ پاکستانی حکام اس معاملے کے اوپر خاموش ہیں۔ یہ تو کہہ دیا گیا کہ 24 پاکستانی بازیاب کروا لیے گئے ہیں اور اب وہ اپنی منزل کی جانب گامزن ہیں، تو پھر سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ کیا ایران سے آنے والی ایل پی جی جو ہے وہ پاکستان میں آنی تھی، اور کیا یمن کی بندرگاہ میں اس لیے رکی کہ وہاں پر جہاز کو تبدیل ہونا تھا؟ اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل واٹر ہے، ریڈ سی، یہاں پر پروسپیرٹی گارڈین کے نام سے یو ایس کی فورسز ہیں، یو این کی فورسز ہیں، تو اگر یہ جہاز عالمی پابندیوں کی زد میں آتا ہے تو پھر امریکہ نے یا یو این کی فورسز نے اس جہاز کو کیوں نہیں روکا؟ اسرائیل نے کیوں براہ راست اس کو نشانہ بنایا؟ یہ بنیادی قسم کے سوالات ہیں جن کے جواب آنا ضروری ہیں، لیکن اس کے اندر بات یہ کی جاتی ہے کہ جو یو ایس کی فورسز موجود ہیں، یو این کی فورسز موجود ہیں، وہ تو حوثیوں کے حملے روکنے کے لیے موجود ہیں، اور نہ کہ وہ یہ دیکھنے کے لیے کہ عالمی سطح کے اوپر کون سا بین گروپ ہے وہ تجارت کر رہا ہے، اسے روکا جائے۔ لیکن اسرائیل نے اسے اپنے لیے براہ راست ایک تھریٹ سمجھا، کیونکہ یہ اس کے دشمنوں کی تجارت کے لیے تھا، اس لیے اس کو نشانہ بنایا گیا۔ یہ موقف ممکنہ طور پر سامنے آ رہا ہے۔ اب پاکستان نے اس معاملے کے اوپر کیا کیا سٹیپ اٹھائے ہیں؟ پاکستان اس معاملے کے اوپر بالکل ابھی تک خاموش ہے، نہیں بتایا جا رہا کہ جہاز پاکستان آ رہا تھا، پاکستان کے مفادات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو اگر پہنچایا گیا ہے تو پاکستان کی طرف سے ابھی تک کیا اسرائیل کے لیے کوئی سخت پیغام جاری کیا گیا ہے؟ کیا کوئی سفارتی سطح کے تو تعلقات ہے نہیں پاکستان اور اسرائیل کے کہ کوئی احتجاج کیا جائے، لیکن امریکہ کے ذریعے کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ ہمیں بالکل خاموشی نظر آ رہی ہے۔ ممکن ہے اندرون خانہ چیزیں ہو رہی ہوں، لیکن ابھی تک میڈیا کے اندر تو نہیں بتایا گیا۔ وزارت خارجہ نے اس واقعے کی تصدیق کی ہے، وزارت داخلہ نے کی ہے، لیکن اس کے رد عمل میں کیا کیا گیا ہے کہ اسرائیل نے نشانہ بنایا، تو اس کے رد عمل میں اسرائیل کو کیا کہا گیا ہے، یہ ابھی تک ہمارے سامنے کوئی واضح جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آ رہی ہے۔ تو بہرحال اب جو انٹرنیشنل واٹرز ہیں، اس کے اندر عالمی تجارتی گزرگاہیں ہیں، آبی گزرگاہیں ہیں، انہیں شدید قسم کے خطرات لاحق ہو چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے اندر بھی اس بات کے اوپر بحث کی گئی ہے کہ ہمیں متبادل روٹ بھی اپنانے چاہیے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ آبنائے ہرمز اسرائیل اور ایران کی ٹینشن کی وجہ سے وہاں پر صورتحال ایسی بنی ہوئی ہے، ریڈ سی حوثیوں اور اسرائیل کی ٹینشن کی وجہ سے یہاں پر بنی ہوئی ہے، بلیک سی رشیا یوکرین کی وجہ سے تنازع کا شکار ہے۔ تو یہاں پر متبادل روٹ کے لیے اگر دنیا اس کو بنا بھی لیتی ہے تو انتہائی مہنگا ترین یہ روٹ بنے گا، اور اس کے اندر خالی پاکستان کی بات نہیں ہے، یہ پوری دنیا کی جو تجارت ہے اسے خطرات لاحق ہو گئے ہیں، اور چیزوں کے اتار چڑھاؤ میں ایک بہت بڑی تبدیلی یا قیمتوں کے اندر یہ چیز آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کی آدھی سے زیادہ جو تجارت ہے وہ ظاہر ہے یہ تجارتی آبی گزرگاہوں سے ہوتی ہے۔ جب یہ رستے محفوظ نہیں رہیں گے تو پھر ظاہر ہے پوری دنیا کی جو سپلائی چین ہے اس کے اندر اچھا خاصا ایک فرق آ سکتا ہے۔ تو یہ ابھی تک وہ ممکنہ طور پر سوالات ہیں
جو کیے جا رہے ہیں کہ یہ تو واضح ہو گیا کہ اسرائیل نے اس جہاز کو نشانہ بنایا، اور اس کی دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ تو بدلے میں جو 24 پاکستانی سوار تھے ان کی جانوں کو خطرات لاحق ہوئے، اس کے جواب میں پاکستان نے اسرائیل کو کیا پیغام دیا ہے، یہ ابھی تک سوال کا جواب نہیں آ رہا، اور جیسے ہی آئے گا فالو اپ ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے۔ اب ممکنہ طور پر یہ جہاز کیسے ہوا، کس طرح سے ہوا، کہاں سے نکلا، کہاں پہنچا، کیوں پہنچا، عملے کی تعداد کتنی تھی، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں دیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب